تاریخ میں کئی فاتح آئے اور چلے گئے جنہوں نے اپنی تلوار کی دھار سے دنیا کو فاتح کیا، مگر مشرق کی سرزمین نے ایک ایسا نام بھی دیکھا جس کی تلوار نے دشمن کے گریبان کاٹنے سے پہلے اس کے دل کو فاتح کر لیا۔ ہم ان کی ظلم سے سبق لیں گے، ان کی نقل نہیں کریں گے، ہماری تلوار ان سے زیادہ بلند ہے۔ یہ داستان سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک ایسے وقت میں ابھرا جب مسلمان ٹوٹ چکے تھے اور بیت المقدس خون میں ڈوبا تھا۔ صلاح الدین کا ظہور ایک بکھرے ہوئے وقت میں ہوا۔ 12ویں صدی میں مسلم دنیا ٹکڑوں میں بٹی تھی، جبکہ یورپ سے آئی صلیبی ریاستیں مضبوط ہو رہی تھی۔ نوجوان یوسف بن ایوب یعنی صلاح الدین علم و فقہ کا دلدادہ تھا، مگر تقدیر اسے میدان سیاست میں کھینچ لائی۔ جب وہ اپنے چچا شرکو کے ساتھ مصر پہنچا تو وہاں فاطمی دربار سازشوں کا گھر تھا۔ 1169 عیسوی میں وزیر بننے کے بعد ان کا اصل امتحان شروع ہوا۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ یروشلم کی آزادی کا واحد راستہ اتحاد ہے، مگر قاہرہ کے امراء اور وزیر ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ صلاح الدین قاضی فاضل سے مشورہ کرتے ہیں۔ قاضی فاضل فکر مندی سے کہتے ہیں، اگر آج آپ نے فاطمی خلیفہ کے وفادار وزیروں کو نہ کچلا تو کل وہ آپ کو کچل دیں گے۔ صلاح الدین پرسکون آواز میں جلد بازی نہیں کروں گا، میں مسلمان کا خون بہا کر اپنی جرائن کمزور نہیں کرنا چاہتا، یاد رکھو۔ صلاح الدین نے صبر کیا۔ 1171 میں انہوں نے فاطمی خلافت کو ختم کیا، مگر بدلے کی بجائے اصلاحات کیے۔ پھر 1174 عیسوی میں نور الدین زنگی کے وفات کے بعد شام میں خلا پیدا ہوا۔ صلاح الدین نے فوجی قوت سے زیادہ سفارت اور نکاح کے ذریعے دمشق اور حلب پر قبضہ جمایا۔ 10 سال تک وہ فوج کو تربیت دیتے رہے اور جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے۔ ان کی فوجی طاقت ان کے صبر اور تدبر کا نتیجہ تھی۔ جب مسلمان ریاستیں متحد ہو گئی تو حملہ ناگزیر تھا، لیکن وجہ صرف سیاست نہیں تھی۔ صلیبی سردار رینالڈ آف شاتین نے بار بار امن معاہدہ توڑا۔ صلاح الدین کے سامنے ایک زخمی قاصد آیا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حجیوں کے قافلے کو شہید کر دیا گیا اور کہا گیا اپنے خدا سے کہو کہ تمہیں بچا لے۔ صلاح الدین غصے سے لرزتے ہوئے تلوار پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں رینلڈ، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو تیرا سر میں اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا۔ سن لو، میں ایک مسلمان ہوں اور میں اپنی قسم نہیں توڑتا۔ جولائی 1187 مورکہ 3 صلاح الدین نے فوجی حکمت عملی کی ایک نئی مثال قائم کی۔ ان کا مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں، صلیبی فوج کو بغیر لڑے تھکا دینا تھا۔ انہوں نے دشمن کو تبریہ جھیل کے بجائے ہی تین کے خشک اور تپتے پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ صلیبی لشکر جو اپنے بھاری بھرکم لوہے کی لباس میں ملبوس تھا، پیاس کی شدت سے نڈال ہو گیا۔ صلاح الدین کی فوج نے جھیل کے تمام راستے کاٹ دیے۔ مسلمان گھڑ سوار صلیبی فوج پر ہلکے اور تیز حملے کر رہے تھے جو انہیں لڑائی پر مجبور کر رہے تھے، مگر پانی سے دور آخر میں صلاح الدین نے حکم دیا کہ خشک جھاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ آگ لگا دو، دھواں انہیں اندھا کر دے گا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پیاز، دھوئیں اور آگ کی تپش نے صلیبیوں کو توڑ دیا۔ ایک مسلمان سپاہی جوش میں نعرہ لگاتے ہوئے، امیر، وہ پیاس سے نڈال ہو چکے ہیں، ان کے ہتھیار ان کے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ صلاح الدین آواز بلند کرتے ہوئے، انہیں پانی سے دور رکھو، خیراؤ مزید تنگ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج یاد رکھنا، ہماری تلوار صرف خون نہیں، انصاف بھی ہے۔ صلیبی صفیں ٹوٹ گئی، ان کا مقدس صلیب گر گیا، ان کا نشان گر گیا، ان کی ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ گائے اور رینالڈ سمیت تمام کمانڈر قیدی بنا لیے گئے۔ یہ محض ایک فتح نہیں تھی، یہ صدیوں کی ذلت کا خاتمہ تھا۔ فتح کے بعد بادشاہ گائے اور رینالڈ کو صلاح الدین کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ پیاسے بے حال تھا۔ صلاح الدین پرسکون خادم کو اشارہ کرتے ہیں بادشاہ کو پانی پلایا جائے۔ گائے پانی پیتا ہے اور پیالہ رینالڈ کو دیتا ہے۔ صلاح الدین اچانک اور سخت لہجے میں رینالڈ کا ہاتھ روکتے ہوئے، رک جاؤ، یہ پانی میں نے بادشاہ کو دیا ہے، تجھے نہیں۔ تیرا جرم ناقابل معافی ہے، تو نے کہا تھا نا کہ کون بچائے گا، آج دیکھ لو اللہ کا انصاف تجھے مٹانے آیا ہے۔ رینالڈ کو سزا دی جاتی ہے۔ اب وقت آئی یروشلم کا شہر کے کمانڈر بالین نے خوف کے عالم میں ہتھیار ڈالنے کے لیے ملاقات کی۔
बालियन सुल्तान, हमें मालूम है कि हमने 88 साल पहले शहर में खून की नदियां बहाई थी। हम बदले के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं 28 साल पहले हमने यहाँ खून की नदियां बहा दी थी। हम बदले के लिए तैयार हैं। सलाउद्दीन, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं जमीन नहीं दिल साफ करने आया हूँ। शहर में आम माफी है। जो फिदिया नहीं दे सकता इसे मेरा तोहफा समझकर जाने दो। हमारा ईमान हमें अदल सिखाता है, इंतकाम नहीं। और बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास रहा। तो दोस्तों, ये थी सलाउद्दीन अय्यूबी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और कमेंट में लाजमी बताएं कि अगली वीडियो कौन सी जंग पर बनाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम उनकी जुल्म से सबक लेंगे, उनकी नकल नहीं करेंगे। हमारी तलवार उनसे ज्यादा बुलंद है।